بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ نے مختلف میسیجز سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، I'm sure واٹس ایپ پر یا فیس بک پر آتے ہیں. رزق میں برکت کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے ثواب کو یا درجات کی بلندی کے لیے، یہ آئیں ہم مل کر یہ سب کچھ کرتے ہیں. آئیں اس میسج کو آج عام کرتے ہیں. یہ پیغام بہت زبانوں میں سرکولیشن میں ہے. عربی زبان میں بھی ایک پیغام میرے پاس آیا ہے، میں آپ کی خدمت میں اسے شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ اور ہم سنیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں گے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو بدگمانیاں اور گمراہی اس ضمن میں موجود ہے اس کی ہم اصلاح کر سکیں. پیغام کیا ہے آپ کی خدمت میں وہ پہلے پیش کروں گا. اس میں لکھا گیا ہے: سنقوم اليوم ان شاء اللہ تعالی بصدقۃ جاریہ بنیۃ الرزق والشفاء ودفع البلاء. آج ہم ایک ایسی کیمپین، ایک ایسا چین سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جس کے ذریعے صدقہ جاریہ کی ہماری نیت ہوگی، شفا یابی کی نیت ہوگی، اور مصیبتوں اور بلا کو دور کرنے کی نیت ہوگی. اور وہ ذکر و اذکار جس میں لکھے گئے ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یہ جو دعائیہ کلمات ہیں ان کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ کتنا اوتھنٹک ہے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہ رہا ہوں. اور پھر ذخیر میں اس میں لکھا ہوا ہے: ای شخص یستلم الرسالہ یستغفر ویرسلها لغیری اتمنى الا تقف الرسالہ عندك لعل الله يرفع عنها البلاء ہنیئا للمستغفرین. یہ خوبصورت کلمات ہیں جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا مقصود ہے کہ آیا اس طرح کے میسیجز کو ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے یا نہیں، جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پیغام ہمیں آج دوسروں کے ساتھ کیمپین چلانی ہے تاکہ ہم اس کا صدقہ یا اس کے فضائل کو حاصل کر سکیں. سنتے ہیں سماحت الشیخ مسفر القحطانی کو، وہ اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں. اللي تقول لك قل لا اله الا الله 10 مرات ويجيك خبر حملة الاستغفار، استغفروا حملة، يعني كلام كله يدل على جهل وعلى ضلال. هذا بالنسبة للكلام من الناحية الدينية، لأن لما تقول له استغفر الله هذه حملة الاستغفار، واستغفر مرة كم مرة وقلها 1000 مرة. شیخ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ حملۃ الاستغفار جو ہیں، استغفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاتعداد مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے: قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا. اور اسی طریقے سے احادیث میں بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے ذکر و اذکار کی اور استغفار کی. لیکن یہ جو چین سلسلہ نکل آیا ہے کہ جناب آپ پڑھیں اور آپ اس کو دوسروں کو بھیجیں اور ہم سب کے لیے بلا اور یہ وہ ٹل جائے گی اور یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، اور یہ خوبصورت کلمات ہیں ان کو شیئر کرنے سے اتنا ثواب مل جائے گا اور یہ حاجت ہماری پوری ہو جائے گی. ایسا ہی واقعہ بالکل اسی طرح کا سلسلہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن دارمی میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے. وہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کیا ابا عبد الرحمن باہر نکلے ہیں گھر سے؟
لوگوں نے بتایا کہ نہیں، اب عبد الرحمن تو باہر نہیں نکلے. ابو موسیٰ اشعری بھی وہیں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد اب عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور گھر سے باہر آنے کے بعد جب عبداللہ ابن مسعود دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو ابو موسیٰ اشعری ان سے کہتے ہیں کہ اے اب عبد الرحمن، آج ہم نے مسجد میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے. عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ جمع ہیں، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہو، اور لوگ کنکریوں پر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگتا ہے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ تم لوگوں نے ان سے کیا کہا؟ کہا ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ نکلیں اور ان کو نصیحت کریں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد وہاں ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اب عبد الرحمن، ہم تو بڑے خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر، کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اصل میں اپنے درجات کو یا اپنی حسنات کا شمار نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم تو اپنے گناہوں کا شمار کر رہے ہو. اے امت محمد، تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں، تم ابھی سے گمراہی میں مبتلا ہو گئے. ایک اور حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم تو گمراہ ہو چکے ہو. وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ صرف ایک آدمی یہ کہتا تھا کہ اللہ اکبر، دوسرا بھی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتا ہے، اور نیت بھی ان کی یہی تھی کہ ہم تو اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. لیکن کس طریقے سے یاد کر رہے تھے؟ وہ سب مل کر یاد کر رہے تھے. تو یہ جو اجتماعی ذکر کا طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو چین کا سلسلہ ہے، یہ چین کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون میں نہیں تھا، اور نہ ہی آج بھی. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا بھی میں نے فتویٰ دیکھا، انہوں نے بھی کہا یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ بدعت ہے، اس بدعت سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان سیئات کے طرق کو بھی میرے خیال سے جو ہمارے یہاں وسائل ذرائع ابلاغ کے جو وسائل ہیں، ان پر جب آپ اس طرح کے میسیجز دیکھتے ہیں کہ جناب 100 مرتبہ یہ کریے، درود 5 کروڑ پڑھنا ہے، آج فلانے شخصیت کو یہ تحفہ پیش کرنا ہے، یہ تمام ایسے خوبصورت نام دے کر دراصل آپ کو بدعت پر آمادہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے. لیکن وہ ذکر و اذکار، وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ان طریقوں سے بچائے جس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ٹوک دیا تھا اور کہا تھا کہ تم تو اپنی سیئات کو شمار کر رہے ہو. عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا واللہ الذی لا الہ غیرہ لقد جئتم ببدعۃ ظلما، کہ اللہ کی قسم کھا کر عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ تم نے تو ایک گمراہ کن بدعت کا آغاز کر دیا ہے. تو یہ جو بدعت ہے، یہ جو طریقے ہیں سو کالڈ چین ذکر، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ورلڈ وائڈ چین ہے سورہ فاتحہ کی، درود لکھی پڑھنی ہے یا درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 100 کروڑ مرتبہ پڑھنی ہے. آج اتنا قیمتی تحفہ ہم نبی کو پیش کریں گے. ارے اللہ کے بندے، خود تو تم گمراہ ہو رہے ہو، دوسروں کو گمراہی میں مت دھکیلو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور بدعتوں سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب.